نہیں وزیر خارجہ کے ساتھ. ایک تو بیچارے اتنی محنت مشقت کر کے جا کے انہوں نے اس کی ثقیل انگریزی کا جواب ثقیل انگریزی سے دیا, وہ اللہ ماری اینکر کا, وہ یہودی آنٹی جو تھیں. میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈوز لگائے ہیں. اوکے, یہ کیا بات کی ہے. تو خیر گھبرا گئے ہمارے فورن منسٹر صاحب اور بیچارے جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. میڈم یہ زیادتی نہیں تھی صدام حسین کے ساتھ, نہیں وزیر خارجہ کے ساتھ. ایک تو بیچارے اتنی محنت مشقت کر کے جا کے انہوں نے اس کی ثقیل انگریزی کا جواب ثقیل انگریزی سے دیا, وہ اللہ ماری اینکر کا, وہ یہودی آنٹی جو تھیں. اس کے بعد آپ ان کی اس محنت کا اجر ان کو یہ دیں کہ آپ ان کو ایک ہٹلر سے یا ایک جس کو کہتے ہیں فرعون سے آپ ان کو وہ مماثل قرار دے دیں. یہ کچھ زیادتی نہیں ہو گئی؟ ذرا بتائیے گا. دیکھیں, یہ جو چمچہ گیری جس کا بہت ابھی ذکر ہو رہا تھا, اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے یہ اس لیڈر کو خود ہوتا ہے. شاہ محمود بہت ہمارے ایک ریسپیکٹڈ فارن منسٹر ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے فارن پالیسی کو ہینڈل کیا ہے, پوری دنیا کے اوپر یہ واضح ہے. لیکن صدام حسین جو ہے اس کے ساتھ کہنا کہ جی وہ اب صدام حسین تو ویسے ہی کنٹروورشل ایک فگر ہے. بھئی آپ جو کام کر رہا ہے اس کو اس کی اپنے ذات کی حیثیت سے آپ نے اگر اس کو تعریف کرنی ہے تو تھوڑی بہت اپنے جائز ایک مناسب طریقے سے کر لیں. لیکن اس طرح کے نام دینے اور پھر جسے کہتے ہیں نا کچھ مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف, اس سے وہ فائدے کی بجائے لیڈر کو الٹا نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کے میں نون لیگ کے جو یہ بیٹھے ہوئے مہمان, ان کو میں ذرا یاد کراتی جاؤں, یہ انہوں نے 2-3 دفعہ ذکر کیا ہماری حکومت کو توڑ دیا, ہمارے لوگوں کو بھگا کے لے گئے. تو ذرا اصغر خان کیس پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کون کس کو لے کے گیا تھا, کس نے کس کو توڑا تھا. تو یہ میڈم میرا خیال ہے یہ لینے لوانے والی باتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا رہنے دی جائے, کیونکہ یہ بات بہت طویل ہو جائے گی. کون کس کو کہاں لے گیا تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا, یہ تھوڑا سا پاکستان میں جمہوری نظام کی بات کی, اس میں سب شامل ہے, تاریخ پہلو ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کے ایک بات بتا رہا ہوں میڈم, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کو ریگریٹ کر رہی ہیں, آپ اس پہ ریگریٹ کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر تو آپ پر بھی ایک زمانے میں عطاب آیا تھا, آپ سمجھ گئی ہوں گی میں کس ایپیسوڈ کی بات کر رہا تھا, تو اس وقت آپ کو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا تھا. لیکن بس پرابلم ذرا سا یہ تھا کہ انہوں نے سی این این پہ انٹرویو دینے گئے اور وہ سمجھے کہ شاید وہ پاکستانی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ پولیٹیشنز اور کبھی بزنس کمیونٹی, کبھی کوئی جو ہے وہ پیسے لگا دیتے ہیں چینل کے اوپر اور اس کے بعد اپنی مرضی کی بات کہلوا دیتے ہیں. تو بالکل شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پہ دیکھیں کتنے معصوم لگ رہے ہیں, کتنے بیچارے پریشان ہو گئے نا. ایک تو یہ سی این این کی اینکرز ہیں, ان کو بالکل بات کرنا نہیں آتا, ان کو یہ نہیں کہ بھائی جو بول رہے ہیں تو بولنے دو, مطلب اللہ نے 2 کان کس لیے دیے, ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. جو ہمارے یہاں کے جرنلسٹ کرتے ہیں, بہت بار جب ہم ٹی وی پہ انٹرویوز کرتے ہیں تو ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور ہم دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, مگر یہ میڈم جو تھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنے غصے سے بیٹھی ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ دونوں کانوں کا بالکل استعمال نہیں کیا, اور جہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے غلط بات کی کہ جی میڈیا کو خریدا گیا ہے اس لیے وہ اسرائیل کے حق میں نیوز دے رہا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کی, اس کے ساتھ ہی جی انہوں نے ادھر ہی پھڑ لیا. انہوں نے کہا اور جی تسی باقی کام چھڈو, یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات کی ہے. تو خیر گھبرا گئے ہمارے فورن منسٹر صاحب اور بیچارے جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. لیکن کوئی بات نہیں, اس آئیں بائیں شائیں سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں پیسے لینے کی عادت جو ہے وہ نہ صرف میڈیا کی بلکہ شاہ صاحب کی خود بھی ہے. یہ پکچر آپ دیکھیں, یعنی یہ جو نوٹوں کی گڈی وہ لے رہے ہیں, اگر جو لوگ پاکستان میں نہیں رہتے اور جو پاکستانی نہیں ہیں ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ یہ 5000 جو کا نوٹ ہوتا ہے اس کی گڈی, یعنی یہ آپ سمجھ لیں اگر ایک گڈی دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے 5 لاکھ روپے جو ہے ان کو دیے جا رہے ہوں گے. تو بالکل
یہ تو گدی نشین ہیں اور وہ دم درود والے فورن منسٹر ہمارے پاس ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے عمران خان صاحب نے بھی لیٹسٹ جو شادی کی ہے وہ بھی جنوین بلا لیتی ہیں، میں نے سنا ہے۔ تو اس جو آپ نے جنوں کا تو آپ نے سنا ہی ہے، ایک ویڈیو ہم نے لگایا تھا جنوں کا۔ تو بالکل اب یہ کہ وہ بیچارے جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو خود کو بھی کیونکہ پیسے لینے کی عادت ہے، انہوں نے یہاں پر اپنے مرضی کے جو یوتھیاز رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی ان کو پیسے دینے کی عادت ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی شاید ایسے ہی چلتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بس ایسے بیچارے معصوم سے اصل میں ٹینشن بہت ہے، کہیں سے آج کل لون نہیں مل رہا، کہیں سے آج کل ڈونیشن نہیں آ رہی، جو ڈونیشن آئی تھی وہ پی گئے ہیں، اور اب آئی ایم ایف بھی پیچھے پڑا ہے کہ وہ جو ہم نے کرونا کے لیے آپ لوگوں کو جو پیکج دیا تھا اس میں سے بھی کافی سارے پیسے جو ہیں وہ یہ لوگ پی گئے ہیں۔ تو آف کورس ٹینشن تو ہوتی ہے نا لائف میں، تو بس وہ ٹینشن میں اصل میں ایسا کہہ گئے، ورنہ بہت قابل ہے، بہت زبردست بات کرتے ہیں، لیکن بس کیا کریں ہمارے لوگ جو ہے نا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے بس پیچھے لگ گئے، معصوم سے آدمی ان کے پیچھے کہ جی آپ نے یہ بول دیا اور آپ نے وہ بول دیا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی تو کچھ اسی قسم کی باتیں تو نہیں کرتے ہیں، مطلب جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈوز لگائے ہیں، آپ یقین کریں کہ بہترین ایووکاڈوز اگتے ہیں یہاں پاکستان میں، تو ہمیں اس کے اوپر بھی اب پورا زور لگانا ہے، کیونکہ ایووکاڈو جو ایک تو ساری ویجیٹیبلز کے اندر، سبزیوں میں بہترین، اگر نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہترین ویجیٹیبل ہے۔ مجھے بھی آج ہی پتہ لگا کہ یہ ویجیٹیبل ہے، لیکن خیر خان صاحب کے لیے ہوگی، کچھ بھی کہتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جب خان صاحب کی ٹی وی کے اوپر جب اسپیچ آ رہی ہوتی ہے، جب وہ قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ہی کرتے ہیں نا وہ کہ میرے عزیز ہموطنوں، نہیں میرے عزیز ہموطنوں تو آرمی والے کرتے ہیں، جب آتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، ہاں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ میری بات سنیں اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو جب خان صاحب کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو گھر کے لوگ جو پیٹس ہوتے ہیں گھر میں لوگوں کے، ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے عمران خان صاحب کی اسپیچ کے اوپر، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ سوری، میں نے جب کہ یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے پھر بھی مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ مطلب اتنی لمبی جمپ لگائی، اس کو کہتے ہیں پھینکنا، لمبی لمبی پھینکنا ہمارے یہاں پاکستان میں، مجھے نہیں پتا انڈیا میں کیا کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی وہ لمبی لمبی پھینکو۔ تو وہ جی انہوں نے اتنی لمبی جمپ لگائی کہ وہ ایک پہلا آسمان جو تھا وہ کہیں نیچے رہ گیا اور وہ اس سے بھی کہیں آگے چلے گئے، مطلب کیا بات کر رہے ہوتے ہیں اور کیا بتا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ خیر دوستوں نمسکار، یہ تھی پاکستان میڈیا کی ایک اور مزیدار ویڈیو۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے CNN نیوز چینل پر ایک انٹرویو میں میڈیا پر الزام لگا دیے، پھر اسی بات کو لے کر CNN کی اینکر نے قریشی کی بینڈ بجا ڈالی۔ انہوں نے پوچھا کہ چائنا میں مسلمانوں پر ظلم پر آپ کا پاکستان کیوں چپ رہتا ہے، آپ اس پر کیوں کچھ نہیں بولتے۔ شاہ محمود قریشی کی اسی بات پہ بولتی بند ہو گئی اور CNN اینکر نے ایسے ہی بہت سے تیکھے سوال ان سے پوچھے جن کا وہ جواب نہیں دے پائے۔ بس اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا۔ ایسی ویڈیو آگے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ دھنیہ واد۔